کی تفصیل میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر سے بس اڈے ختم نہ ہونے پر سندھ ہائی کورٹ برہم۔ ڈپٹی کمشنر اور ایس پی سینٹرل سے تفصیلات مانگ لی۔ الکرم اسکوائر لیاقت آباد میں غیر قانونی بس اڈوں کے خلاف کیس۔ درخواست گزار نے اڈے پر موجود گاڑیوں کی تازہ تصویریں بھی عدالت میں پیش کر دیں۔ ایس پر کارروائی کرتے ہیں۔ 100 سے زائد چالان کاٹے جا چکے۔ جسٹس عدنان چودھری نے ریمارکس دیے، چالان کٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب بسیں شہر میں داخل ہو رہی ہیں۔ بسیں نہ روکنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ 28 اکتوبر کو رپورٹ طلب۔ صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ شہر قائد کی شاہراہیں اور گلیوں کے مرمتی کاموں کو تیز کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے چیئرمین کماڑی ٹاؤن ہمایوں خان سے ملاقات کی، جس میں سیاسی امور اور کراچی میں ترقیاتی کاموں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ شہر قائد کی خوبصورتی کی بحالی اور عوامی سہولیات کی فراہمی ہی چیئرمین بلاول بھٹو کا ویژن ہے۔ شہر قائد کی شاہراہیں اور گلیوں کی مرمتی کاموں کو تیز کیا جائے گا۔ شہر قائد کو سنوارنے میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ شہر قائد پاکستان کا اکنامک ہب ہے۔ پورے ملک سے لاکھوں لوگ روزگار کے لیے کراچی آتے ہیں۔ سید ناصر حسین شاہ نے مزید کہا کہ کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ ڈیفنس فیز 2 کی دکان میں آتش زدگی، افسوسناک حادثے میں 2 خواتین جاں بحق۔ 4 منزلہ عمارت کے 2 فلورز پر لگی آگ بجھا دی گئی۔ فائر بریگیڈ کی 7 گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا۔ ریسکیو اہلکاروں نے عمارت سے 2 مرد اور 3 خواتین کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کیا، جن میں سے 2 خواتین جاں بحق نہ ہو سکیں۔ مجموعی طور پر 8 افراد کو عمارت سے نکال کر اسپتال منتقل کیا گیا۔ کسٹمز کی کھلے سمندر میں کارروائی، ایرانی ڈیزل کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ کسٹم کلیکٹریٹ انفورسمنٹ کراچی معین الدین احمدوانی کی سربراہی میں ہونے والی کارروائی کراچی کے قریب کھلے سمندر میں کی گئی، جہاں 29,272 لیٹر سمگل شدہ ایرانی ڈیزل تحویل میں لے لیا۔ کارروائی کے دوران سمگلنگ میں ملوث 2 لانچیں ضبط کر لی گئی۔ تحویل شدہ سامان کی مجموعی مالیت 3 کروڑ 20 لاکھ روپے ہے۔ اس میں لانچز کی قیمت 2.5 کروڑ جبکہ سمگل ڈیزل کی مالیت 70 لاکھ روپے ہے۔ گریٹر کراچی پلان 2047 کی بازگشت۔ متحدہ پاکستان رہنما حیدر عباس نے سندھ حکومت پر الزامات کی بارش کر دی۔ بولے سسٹم کا آسیب اس شہر پر مسلط ہے۔ شہر میں کتے کے کاٹنے کی ویکسین تک میسر نہیں ہے۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ عباس رضوی کی ایک بار پھر سیاست میں انٹری، سنسنی خیز انکشافات سے بھرپور پریس کانفرنس بھی کر ڈالی۔ MQM پاکستان کے بہادر آباد مرکز میں پریس کانفرنس میں حیدر عباس رضوی نے کہا، کراچی ماسٹر پلان 2020 پہلے سے موجود ہے، جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تحت نافذ العمل ہے۔ وہ گریٹر کراچی ماسٹر پلان 2047 بنانا چاہتے ہیں۔ شاہی سرکار کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کراچی کا ایک متفق علیہ ماسٹر پلان، جس میں پاکستان کا وفاق، پاکستان کا صوبہ، پاکستان کی تمام منسٹریز، پاکستان کے تمام اجزاء ادارے، پاکستان کی مسلح افواج کہ وہ ونگز جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں، سب کا ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ موجود ہے، جس کو انہوں نے خود نوٹیفائی کیا تھا اگست 2018 میں، اور 14 ارب روپے انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کے اس پر خرچ ہوئے تھے۔ متحدہ پاکستان کے رہنما نے کہا کہ کراچی ملک کو 70% ریونیو دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود شہر کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے۔ ڈمپر مافیا کی دہشت اور ناقص منصوبہ بندی نے شہریوں کی زندگیاں اجیرن کر دی ہیں۔ پاکستان کے قومی خزانے میں 70% ریونیو یا ٹیکس جمع کراتا ہے، جو اس وقت انفراسٹرکچر کی صورتحال ہے۔ کراچی میں جس طرح ڈمپر مافیا دندناتا پھر رہا ہے، روز کی بنیاد پر اہل کراچی موٹر سائیکلوں پر بچے، نوجوان، خواتین، بوڑھے ان ڈمپروں کے نیچے آ کر ایک ایک کر کے مر رہے ہیں، مگر اس پر آواز اٹھانے والا، اس پر کان دھرنے والا اور اس کا تدارک کرنے والا کوئی بھی نہیں۔
MQM रहनुमा ने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 20 साल में 14 अरब रुपए की लागत से तैयार करदा प्लान को बार बार छुपाया गया। मेयर कराची कहते हैं कि शहर महज 40 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त कर सकता है, जबकि MQM पाकिस्तान की बल्दियाती हुकूमत के प्लान में कराची के लिए 125 से 250 मिलीमीटर बारिश की गुंजाइश है। कैमरामैन हारिस अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। मरकजी मुस्लिम लीग ने आओ कराची संभाले मुहिम का ऐलान कर दिया। सैलाब मुतासरीन के लिए राशन, अद्वियात, सोलर पैनल्स और पंखे भी फराहम किए जा रहे हैं। सूबाई सदर फैसल नदीम का कहना है कि खैमा बस्तियों में रोजाना की बुनियाद पर खाना पहुंचाया जा रहा है। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। सैलाब मुतासरीन की खिदमत और सियासी मुहिम साथ साथ मरकजी मुस्लिम लीग ने कराची की तामीर और तरक्की के लिए भी मुहिम का ऐलान कर दिया। मरकजी मुस्लिम लीग के सूबाई सदर फैसल नदीम की सैलाब मुतासरीन के कैंप में पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन की मदद जारी है। खैमा बस्तियों में खाना और दीगर जरूरी अशिया पहुँचाई जा रही हैं। पंजाब की सूरत हाल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, यानी अगर 24-25 ज़िले आपके मुतासर हो जाते हैं कि जो पूरी तरह से आबाद हैं, आपकी ज़राअत का बहुत बड़ा इस हवाले से नुकसान होता है, आबादियों का नुकसान होता है, लोगों के घरों का नुकसान होता है। तो इस सूरत में बहुत ज़रूरी है कि बहैसियत कौम हम बहुत मुतहरिक और फ़ाल हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि 15 अगस्त को जब से ये सैलाब आया है तो उस वक्त से लेकर हमारे भाई, हमारी जमात, हमारा शोबा खिदमत मुतहरिक और फ़ाल है। और बुनेर में, सवात में, गिलगित में और फिर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेलफेयर एक्टिविटीज़ पूरी तरह से जारी है। कराची के सदर अहमद नदीम ऐवान ने बताया कि शहर की तामीर और तरक्की के लिए आओ कराची संभालें मुहिम का आगाज किया जा रहा है। कराची की आवाज़ बनना इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है। मरकजी मुस्लिम लीग ने ये फैसला किया है कि आओ संभालें कराची जो मुहिम है, हम इसको आगाज़ करने जा रहे हैं। और रंगी तक रंगी हम एक हुकूक कराची मार्च वो शुरू करेंगे। तमाम कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक टेबल पर बिठाएंगे। खिदमत खल्क के इंचार्ज इंजीनियर खिजर बोले कि खैमा बस्तियों में जान बचाने वाली अद्वियात और फर्स्ट एड की सहूलत फराहम कर रहे हैं। हमने उन्हीं खैमा बस्तियों को मॉडर्न खैमा बस्ती बनाया है, जिसके अंदर हमारी डिस्पेंसरीज भी मौजूद हैं, वहाँ पर सोलर पैनल्स भी मौजूद हैं, गैस सिलेंडर्स भी मौजूद हैं। और इस वक्त हमारी 100 से ज़ायद अफराद पर, पैरामेडिकल स्टाफ पर, डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम है जो वहाँ पर अद्वियात के साथ मौजूद है और प्रॉपर हॉस्पिटल सेटअप्स के साथ वहाँ पर काम किया जाए। मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का मजीद कहना था कि मुस्तकबिल में रेस्क्यू सेंटर्स कायम किए जाएंगे जहाँ मुकम्मल तरबियत फराहम की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद इब्राहिम के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। कोरंगी क्रीक में पाकिस्तान के पहले मैंग्रोव्स बायोडाइवर्सिटी पार्क का इफ्तिताह हो गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि ये पार्क न सिर्फ पाकिस्तान का पहला मैंग्रोव्स बायोडाइवर्सिटी पार्क बल्कि ये पानी के ऊपर तैरने वाला मुल्क का पहला पार्क बन गया। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। शजरकारी को फरोग देने का मिशन। जियाले मेयर ने कोरंगी क्रीक में पाकिस्तान के पहले मैंग्रोव्स बायोडाइवर्सिटी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मुर्तज़ा वहाब बोले, पार्क का क़याम मैंग्रोव्स के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी आगाही के लिए एक अहम कदम है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जमीनों के कारोबार से वाबस्ता अफराद की दिलचस्पी खुश आइंद है। People in the property industry are not interested in the aspect of environment, and I think this is a great example that TPL Properties has put forward for every single developer in the city, in the province, in the country, that yes, the state and the private sector can work together and create success stories for our future generations. मेयर ने अपोजिशन जमातों पर भी लफ्जी गोलाबारी की और कहा कि अपोजिशन अपनी नाअहली छुपाने के लिए उछल कूद कर रही है। अब जो अपोजिशन के दोस्त हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट कतई तौर पर नहीं करता कि वो हमारी तारीफ करेंगे, क्योंकि वो अपोजिशन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि तनकीद बराए तनकीद करने से मसाइल हल नहीं होते। बाबू भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मेरे ख़िलाफ़, हाँ, उछल के कह रहे थे उनको डाइस थोड़ा छोटा दिया करें। उछल के कह रहे थे वो कि मेयर काम रुकवा देता है। भाई मैं काम क्यों ना रुकवाऊँ कि 2017 में काम स्टार्ट करते हैं, 2025 में खड़े, काम आज तक ख़त्म नहीं किया। इतने निकम्मे नाअहल हैं और हमें बुरा भला कहते हैं। मेयर कराची ने PND के वजीर को तजवीज़ दी कि वो वज़ीर आला सिंध से मुशावरत करें ताकि तरक्याती कामों में रुकावटें दूर की जा सकें। जब तक कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर नहीं आएंगे, खींचातानी जारी रहेगी और शहर तरक्की नहीं कर सकेगा। कैमरामैन हारिस अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। इजलास में लियारी में टैक्स रिकवरी, सफाई, तालीम, सेहत और पार्क्स की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई। बात करेंगे शुएब मुख्तार से, अपडेट कीजिएगा।
اور جی بالکل، میونسپل کمشنر لیاری حماد انڈی خان کی زیر صدارت لیاری ٹاؤن کا اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں میونسپل افسران کے ساتھ ساتھ مختلف شعبہ جات کے افسران جو ہے وہ موجود تھے۔ میونسپل کمشنر لیاری نے کارکردگی نہ دکھانے والے افسران و ملازمین کو نوٹس بھی جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں۔ آج کے ہونے والے اجلاس میں ٹیکس ریکوری، صفائی، تعلیم صحت، پارک کی بہتری کے لیے مختلف امور بھی جو ہے وہ زیر بحث آئے ہیں۔ اجلاس میں تمام افسران کو ماہانہ کارکردگی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایات بھی جو ہے وہ دے دی گئی ہیں۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر لیاری حماد انڈی خان کا کہنا تھا کہ کام میں غفلت اور لاپرواہی کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ لیاری کو مثالی ٹاؤن بنانا ہے اور اس میں رکاوٹ بننے والے افسران کو جو ہے وہ فارغ کیا جائے گا۔ لیاری میں سیوریج کے مسائل حل کرنے کے ساتھ ساتھ سڑکوں کی بحالی پر بھی جو ہے وہ توجہ دے رہے ہیں۔ لیاری کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کراچی پولیس ایک بار پھر عدالت کے احکامات پر عمل درآمد نہ کر سکی۔ مختلف اضلاع میں ایس پی کی نشستوں پر تاحال ڈی ایس پیز براجمان ہیں، جبکہ سینئر افسران گھروں پر تعیناتی کے منتظر ہیں۔ اسامہ ملک کی رپورٹ۔ عدالتی حکم کے باوجود کراچی پولیس میں پرانی پالیسی برقرار، ڈی ایس پیز تاحال ایس پی کی کرسی پر، سینئر افسران تعیناتی کے منتظر۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو 2 ماہ گزر جانے کے باوجود شہر کی کئی اضلاع میں ایس پی کی پوسٹنگ پر ڈی ایس پیز ہی براجمان ہیں، جبکہ سینئر ایس ایس پیز اپنے گھروں پر پوسٹنگ کے منتظر ہیں۔ لانڈی میں ایس ڈی پی او فائزہ سڈھر تاحال ایس پی لانڈی کا چارج سنبھالے ہوئے ہیں۔ شارع فیصل کے ایس ڈی پی او احمد اقبال میمن ایس پی گلشن پر براجمان ہیں، اور فیریر کی نعیم احمد چاچڑ کے پاس ایس پی صدر کا اضافی چارج موجود ہے۔ اسی طرح درخشہ کے ڈی ایس پی عمران خان ایس پی کلفٹن کی کرسی پر برقرار ہیں، اور مسرور احمد جتوئی ایس پی منگو پیر کے اضافی چارج آج بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب سینئر ایس ایس پیز گھروں پر بیٹھے تعیناتی کے انتظار میں ہیں، اور پولیس چیف ان اضافی چارجز کو ختم کرانے کراچی میں 5 روزہ دوسرا چیف آف دی نیول سٹاف انٹرنیشنل سیلنگ ریگاٹا اختتام پذیر ہو گیا۔ انٹرنیشنل لیزر کلاس 7 میں ملائیشیا، کلاس 6 میں تھائی لینڈ اور ونڈ سرفنگ میں پاکستان نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ سندھ کے وزیر ثقافت و سیاحت ذوالفقار علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پاکستان نیوی ایکواٹک سیلنگ کلب کراچی میں 5 روز تک جاری رہنے والا دوسرا چیف آف دی نیول سٹاف انٹرنیشنل سیلنگ ریگاٹا اختتام پذیر ہو گیا۔ انٹرنیشنل لیزر کلاس 7 میں ملائیشیا، کلاس 6 میں تھائی لینڈ اور ونڈ سرفنگ میں پاکستان نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اختتامی تقریب پی این ایس رہبر منوڑا میں ہوئی۔ ایونٹ میں صوبائی وزیر ثقافت، زراعت اور سیاحت ذوالفقار علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انٹرنیشنل سیلنگ ریگاٹا 23 سے 27 ستمبر تک جاری رہا۔ ایونٹ میں پاکستان، مصر، ملائیشیا اور تھائی لینڈ سمیت 8 ممالک کے 39 سیلرز نے شرکت کی۔ اختتامی تقریب میں شرکاء کو انٹرنیشنل سیلنگ ریگاٹا پر بنائی گئی خصوصی ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی۔ ڈیفنس فیز 2 میں گاڑیوں کے ورکشاپ میں آتش زدگی، 7 گاڑیوں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ لگنے کے باعث 2 خواتین جاں بحق، 8 سے زائد افراد زخمی اور بے ہوش ہو گئے، جنہیں جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سلمان سلیم سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ دیکھیں بالکل اس وقت ہم ڈیفنس فیز 2 سے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں، جہاں پر شام میں آتش زدگی کا واقعہ رونما ہوا تھا ایک ورک شاپ کے اندر، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے میزنائن فلور کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا۔ 3 منزلہ عمارت جو ہے وہ اس آتش زدگی کے واقعے کے اندر زد میں آئی، لیکن پہلی، دوسری اور تیسری منزل کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا، لیکن وہاں پر فیملیز موجود تھیں، جن میں سے 2 خواتین کا جو ہے وہ دوران علاج وہ دم توڑ گئی ہیں، اور مجموعی طور کے اوپر 6 افراد کو جو ہے وہ ریسکیو ٹیم نے یہاں سے منتقل کیا تھا۔ 2 خواتین بھی اس میں شامل تھی، تو 8 افراد کو، جس میں خواتین اور مرد شامل تھے، جن کو یہاں سے ریسکیو کر کے جناح اسپتال منتقل کیا تھا، جس میں سے 2 خواتین جو ہیں وہ دوران علاج دم توڑ گئی ہیں، جن کی شناخت صبیحہ اور شہزین کے نام سے ہوئی ہے۔ تاہم ریسکیو کی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں، ساتھ ہی ریسکیو 1122، اسی کے ساتھ کے ایم سی فائٹ ٹینڈرز اور کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے بھی فائٹ ٹینڈرز یہاں پر موجود تھے، جنہوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔
مجموعی طور کے اوپر 10 کے قریب فائٹ انڈرز نے اس آپریشن کے اندر حصہ لیا، جس میں ایک اسنورکل بھی موجود تھی. تاہم تمام افراد کو جو ہے وہ بحفاظت نکالا گیا. جو افراد زخمی ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ دھواں زیادہ ہونے کی وجہ سے زخمی ہوئے. 2 جو خواتین جاں بحق ہوئیں ان کے حوالے سے ابھی جو ہے وہ ریسکیو ٹیمیں جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ وہ زیادہ جو ہے وہ بے ہوش تھیں اور زیادہ زخمی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ دوران علاج جو ہے وہ انہوں نے دم توڑا ہے. تاہم آگ مکمل طور کے اوپر بجھا دی گئی ہے، کولنگ کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے اور اس روڈ کو جو ہے وہ اب سے کچھ دیر کے بعد خالی کر دیا جائے گا. تاہم یہاں سے یہ سب روڈ ہے جو کہ اختر کالونی سے ڈیفنس فیز 1 کی جانب جاتا ہے اور یہ خان موٹرز آپ میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں. یہ ورک شاپ ہے اور اس کے برابر والی جو ورک شاپ ہے اس کے اندر حادثہ زدگی کا واقعہ رونما ہوا تھا. فائر بریگیڈ کا ایک ٹینڈر ابھی بھی یہاں پر موجود ہے جو کہ کولنگ مکمل کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے. ساتھ ہی اس پورے واقعے کے اندر فائر بریگیڈ حکام نے فوری رسپونڈ کیا، جس کی وجہ سے بڑا نقصان نہیں ہوا. اگر فائر بریگیڈ جو ہے وہ تھوڑی دیر کرتی تو یقینی طور کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آگ کی شدت بہت زیادہ تھی. جو کہ دکانوں کے اندر ٹائر موجود تھے، فوراً ٹائروں نے جو ہے وہ آگ پکڑی اور آگ کی شدت اس حد تک جو ہے وہ پہنچ چکی تھی کہ اگر فائر بریگیڈ حکام نہیں پہنچتے اور آگ کو کنٹرول نہیں کرتے تو پہلی، دوسری اور تیسری منزل بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتی تھی اور بڑے جو ہے وہ حادثے کا سبب بن سکتی تھی. تاہم ہمارے جو فائٹ انڈرز ہیں ان کی جانب سے، فائر فائٹرز کی جانب سے کافی جو ہے وہ کوشش کی گئی، کھڑکی توڑ کر لوگوں کو باہر نکالا گیا اور اس وقت جو ہے وہ اس جگہ کو کلیئر کرا دے دیا گیا ہے. جی، کراچی میں رات گئے موسم دلکش ہے اور شہری ویکینڈ کا مزہ لینے فوڈ اسٹریٹ پہنچ گئے. ہر کوئی من پسند کھانوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے. راہیل بیگ سے مزید جانیں گے، بتائیے گا. جی بالکل جی، آج ویکینڈ ہے اور ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ پورے ہفتے جب کام کرتے ہیں جو ویکینڈ ہے، جو ہفتے کا آخری روز ہوتا ہے، وہ دوستوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ گزارا جائے. تو لوگ مختلف پوائنٹس کا رخ کرتے ہیں اور خاص طور پر ایسے میں مختلف جو فوڈ پوائنٹس ہیں وہ کھانے کے شوقین افراد کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں. یہاں پر کچھ لوگ ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے، آج کل کراچی میں جو شامیں ہیں وہ زیادہ اچھی ہیں، موسم بہتر ہے، اور اگر فیملی کے ساتھ ہوں ویکینڈ پہ تو کیا کرتے ہیں؟ بس سیٹرڈے کا دن ہوتا ہے، باہر نکل جاتے ہیں، فیملی کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، دل پسند آئے تھے کبھی کھانا کھانے چلے جاتے ہیں. بالکل جی، کیا کہیں گے اگر فیملی گیٹ ٹوگیدر ہو تو باہر جب آپ لوگ نکلتے ہیں کس طرح کے کھانے، کس طرح کی چیزیں پسند ہیں؟ بس گرمیوں میں تو آئس کریم زیادہ اچھی لگتی ہے نا، تو اسی طرح ہفتے کی رات ہوتی ہے سیٹرڈے کی رات، تو پھر انجوائے کرنے باہر نکل جاتے ہیں. بالکل جی، اور موسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کھانا. کسی کو کچھ ٹھنڈا پسند ہے، کسی کو کچھ چٹپٹا پسند ہے، کوئی باربیکیو کے مزے اڑاتا ہے تو کوئی فاسٹ فوڈ کے. اور یہاں پر اور موجود لوگوں سے بات کیا کہیں گے اس موسم میں، خاص طور پر ابھی جو موسم بہتر ہو گیا، لوگ کس طرح کے کھانے کھانے پسند کر رہے ہیں؟ ابھی جو موسم چینج ہو رہا ہے تو سردی آنے والی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس گاجر بھی آ رہے ہیں، گاجر حلوہ، گول مکانے کا حلوہ، باقی چٹپٹا تو ماشاءاللہ یہاں بہت اچھا ہے. اور کیونکہ سرد موسم میں جو حلوہ جات ہیں ان کی بھی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور باربیکیو تو ویسے سال کے 12 مہینے ہی پسند کیا جاتا ہے. فاسٹ فوڈ، باربیکیو، یہ تمام چیزیں پسند کی جاتی ہیں، مگر موسم اچھا ہو، خوشگوار ہو، دوستوں اور فیملی کا ساتھ ہو تو کھانے کا مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے. جی، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کراچی کے فائنل ایئر طلبہ کا تھیسس شو آرٹس کونسل میں منعقد کیا گیا. شو میں 18 نوجوان فیشن ڈیزائنرز نے اپنی تخلیقی ڈیزائن کلیکشنز پیش کی. تقریب میں نوجوان ڈیزائنرز کی فنی صلاحیتوں کو خوب سراہا گیا. راہیل بیگ کی رپورٹ. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں رنگ، تخلیق اور فن کے حسین امتزاج کے ساتھ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے گریجویشن شو 2025 کا انعقاد کونسل محمد احمد شاہ نے نمائش کا افتتاح کیا. تقریب میں معروف مصور شاہد رسام، فائن آرٹ کمیٹی کے چیئرمین فاروق تنویر شہاب اور فیشن ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ کئی معروف شخصیات نے شرکت کی. لیکن ہم اپنے آپ کو بالکل اس کا کمپٹیٹر نہیں سمجھتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں آرٹس کونسل آف پاکستان کا جو سواپا ہے، ہماری جو اکیڈمی ہے، اسکول آف ویژول اینڈ پرفارمنگ آرٹ اور نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کورنگی جو کراچی کیمپس ہے، ان کا ایک ہمیں آپس میں الائنس کرنا ہے. 18 فیشن ڈیزائنر طلبہ کے تھیسس نمائش کے لیے پیش کیے گئے، جن میں آمنہ طارق، سمائل سیال، اریبہ وحید، اسماء احمد اور دیگر شامل ہیں.
تھیم کا نام ہے گولڈن وینز. ٹھیک ہے. اچھا میں نے اس میں 3 ایلیمنٹس یوز کیے ہیں, پلاسٹک, آرکیٹیکچر اینڈ ماربل. میں نے آرکیٹیکچر کٹ لائنس یوز کی ہیں, اور آرکیٹیکچر بلڈنگس میں جو ٹرانسپیرنسی ونڈوز اور ریفلیکشن ہوتا ہے اس کے لیے میں نے پلاسٹک یوز کیا ہے, اور میری انسپریشن تھی وہ ماربل تھی. تو میں نے یہ 3 چیزیں مرج کر کے اپنے گارمنٹ میں یوٹیلائز کیا ہے. جیسے میرا اس پہ دیکھا جائے تو سارے پریکٹیکل گارمنٹس ہیں, تو آئی تھنک مطلب ابھی تک جو مجھے فیڈ بیک ملا تو وہ کافی زیادہ پازیٹیو ہے, اینڈ لوگ مطلب اس حوالے سے بہت زیادہ لائک اپنا وہ شو کر رہے ہیں انٹرسٹ کہ مطلب اگر یہ مارکیٹ میں ان ہو گیا تو مطلب آگے بہت زیادہ چل جائے گا. یا بالکل فیڈ بیک بہت اچھا آ رہا ہے. بہت ساری ہماری محنت ہے, پوری 4 ایئرس کی محنت جو ہے ہم نے یہاں پہ شو کیس کی ہے. تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے, لیکن تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے ہم نے کیا ہے, لیکن یہ کہ ابھی جو ہے ہمیں اس کا بینیفٹ انشاءاللہ ملے گا بھی, اور مل بھی رہا ہے. فیڈ بیک بھی بہت اچھا آ رہا ہے. نمائش نہ صرف ایک تعلیمی سرگرمی رہی بلکہ ایک ایسا فنی مظاہرہ تھا جو مستقبل کے فیشن انڈسٹری کے معماروں کی صلاحیتوں کی عکاسی کرتی رہی. کیمرہ مین کاشف علی کے ساتھ راہل